الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر تبدیل ہو چکا ہے اور نیا نمبر ہے 44344377. پروگرام کی ابتدا میں اسی نمبر پر آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے. اس کے بعد آج کی دعا ہوگی اور اس کے بعد جوابات کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080. آج کے پروگرام کی پہلی کال اب ہم ریسیو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب کو بھی میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ندیم خان بول رہا ہوں صاحب بھائی. میں خوش آمدید ندیم بھائی. جی صاحب بھائی میرے دو سوال ہیں. ضرور. جی ایک سوال تو میرا ایک مسئلہ ہے کہ جیسے کہ والد صاحب ہیں اپنے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. جی جی لیکن اس کے بعد کیا ہوا، جیسے کہ پہلے ہوتا تھا نا کچھ ایسا ہے کہ کسی کو انہوں نے اپنی زمین دے دی ایسے کر کے، ایسے ہی بولنے کے لیے، کھانے کے لیے، رہنے کے لیے، اور بعد میں ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے کچھ ہمیں نہیں پتا اس بات کا، ہمیں کچھ مطلب علم نہیں ہے اس بات کا، لیکن وہ لوگ اس میں بو رہے، کھا رہے، سب چیز صحیح ہے، لیکن اس میں ایک وقت اب ایسا آ رہا ہے کہ وہ لوگ ان کو بیچنا چاہ رہے ہیں زمین کو. اچھا جی وہ زمین بیچنا آ رہا ہے، جیسے ہی وہ بیچنے جا رہے ہیں تو اس میں ہمارا نام آ رہا ہے. جی جی اس میں کیا ہے، اس کی کوسٹ ہو رہی ہے، لیکن وہ جا رہے تو ہمیں بھی پتا، اس چیز کا ہمیں بھی نہیں پتا تھا کیا ہے مسئلہ. اچھا ویسے دے دیتے جی، اس ٹائم پہ ویسے دے دیتے انہیں، پہلی بہت پرانی بات ہے وہ. جی تو اس میں میرے کو یہ مطلب یہ پوچھنا ہے کہ مطلب اس پہ ہمارا حق ہے یا نہیں، مطلب ان کو کیا کرنا ہے، کس طریقے سے اس کی تفصیل ہے کیا؟ نہیں تو زمین آپ کے نام ہے نا، آپ کے والد صاحب کے نام ہے. جی وہ تو نہیں، جیسے کہ وہ تو چڑھتی رہتی ہے نا آگے پیچھے، جیسے کہ جیسے کسی اس میں کیا ہوتا ہے وہ اوپر سے نیچے رہتی ہے زمین اپنا آٹومیٹک نا. وہ جیسے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، پھر ان کے بیٹا ایسا کرتے کرتے نیچے آ جاتی ہے اپنا. اچھا ابھی ہمارے نام ہے وہ، یعنی اس وقت آپ کے نام پر ہے. تو جی جو چیز آپ کے نام پر ہے اور والد صاحب کی طرف سے آئی ہے تو پھر وہ ابھی کا حق ہونا چاہیے. اس میں شک والی کیا بات؟ وہ لوگ نہیں وہ پہلے ان کو ہمارے ہوش سے پہلے مطلب والد صاحب نے دے دی تھی ان کو ویسے ہی بونے کے لیے، جیسے زمین بولتے ہیں نا کھیتی کرنے کے لیے. جی جی جی. ارے لیکن وہ بیچ رہے ہیں، اس کو سیل کر رہے ہیں زمین کو. اچھا اس میں تو جب ان کے نام ہی نہیں ہے تو کیسے بیچ سکتے وہ؟ اب جیسے وہ گئے تو ہمارے ساتھ آ رہے نا، وہ ہمارے پیچھے کہ آپ کے والد صاحب نے دی تھی ہمیں اتنے سال پہلے، اتنے سے یہ کرنا وہ کرنا. ہاں نہیں تو آپ ان سے یہ پوچھ سکتے نا کہ آپ کو صرف بونے کے لیے دی تھی کہ آپ کے نام کر دی تھی؟ اگر نام کی ہوتی تو آپ کے نام پہ ہوتی. جی نہیں نام پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے ٹائم میں ایسے ہوتا تھا، لوگ ایسے زمین دے دیتے جیسے گھر بنانے کو دے دیا، ایسے دے دیا، وہ ٹائم ایسا تھا اس ٹائم پہ. چلیے دیکھتے ہیں کیا تفصیل ہوتی ہے. دوسرے سوال جی اس پہ بس یہ پوچھ لو کہ ہمارا حق ہے نہیں، اس میں کیسے کریں گے. جیسے ایک تو یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک بار جیسے کہ لوگ کچھ کام کرتے ہیں اچھا، تو اس میں کیا کہتے ہیں کچھ لوگ حسد ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ. یہ کچھ مطلب یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیسا ہو رہا ہے، اس میں یہ بہت چلتا ہے. مطلب اس کے لیے میرے کو یہ معلوم کرنا ہے کسی تفصیل میں کہ ان کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں، اور کیسے ان سے نجات پانی چاہیے، اور ان کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے ہمیں، اور ان کا کیا اس میں اللہ کے رسول اللہ اس کے بارے میں کیا بتایا گیا. اچھی بات ہے. جو اللہ کا حکم ہے اس میں اللہ کے رسول کیا طریقہ، اس کی تفصیل ہے کہ لوگوں کو یہ حسد مطلب ان چیزوں سے دور ہو جائیں لوگ انشاءاللہ تعالی. ہمیں بھی کسی چیز کا وہ نہ ہو انشاءاللہ تعالی. جی جواب ہے. جی جی بس یہ دو سوال تھے. بہت شکریہ بھائی. جزاک اللہ. فی امان اللہ. جی اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے بھائی؟ جی میرا نام کریم ہے. جی کریم بھائی میرے دو سوال ہے. ضرور. جی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہے نا، یہ کوئی ان کے بچوں کے کسی فیملی کے بچوں کے پڑھائی کے لیے، ان کے شادی کے لیے دے سکتے کیا؟ اگر وہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہے نہیں پتا نہیں، مگر کیا ہے اچھا کماتے تھے. یہ تھوڑے گلف میں کرتے تھے، اب تھوڑے اسپورٹس کی اس وجہ سے گلف کے
वो लोग है ना 1 साल से बेकार है, तो उनको बहुत जरूरत है पैसे, तो कहीं मांग नहीं सकते, लोन नहीं ले सकते, ऐसे भी है। तो ज़कात के पैसे ऐसे फैमिली से अलग से बच्चों के उनके पढ़ाई के लिए और शादियों के लिए जरूरतमंद के लिए दे सकते क्या? अच्छी बात है। हाँ, दूसरा सवाल है जी। और ये हमारे दोस्त एक बता रहे थे, 1 साल से वो ट्राई कर रहे थे बच्चे की शादी के लिए, तो उनकी शादी नहीं हो रही, तो इसलिए बच्चा बेजार हो गया, बोल रहा कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो इसके लिए इस्लाम में शादी करना जरूरी है? नहीं, बस ऐसी बगैर शादी कर सकते? क्योंकि कोई लड़की लोग भी रिजेक्ट कर रहे हैं, बच्चा कोई खूबसूरत नहीं है, कहीं जॉब नहीं है, बच्ची सैलरी नहीं है, ऐसे में 1.5 साल से परेशान है वो लोग। तो वो लोग बोल रहे बस भाई अभी शादी नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह। जाहिर जब जॉब भी नहीं होगी, जरिए आमदन कुछ नहीं होगा, तो कैसे कौन अपनी बेटी देगा भाई? नहीं, वो तो सही है, अगर मैं भी हूँ तो मैं भी नहीं दूंगा। जो हकीकत है तो उसको तो इतराफ करना चाहिए ना भाई। हाँ, सही है। तो बस इसके 2 सवाल है इंशाल्लाह। ओके, इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया भाई, बारकल्लाह फीकुम। और अगर इस वक्त मजीद कॉल आ जाए तो हम जरूर लेंगे। एक कॉल आई है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, मैं अमरुल्लाह दीवार। अमरुल्लाह साहब, खुश आमदीद भाई। जी, मेरा सवाल है कि कुरान शरीफ पढ़ने की, यानी कि उसको खत्म करने की, पूरी मुकम्मल पढ़ने की कोई इसका हद है? जैसे कि मान लीजिए हाफिज लोग या नमाज के अंदर पढ़ाएं या अपने डेली रूटीन में तलावत करें, तो इसको यानी कि 3 दिन से पहले मुकम्मल नहीं पढ़ सकते, खत्म कुरान जिसको कहते हैं नहीं कर सकते, ऐसा मैंने सुना है। जी, सही सुना है। जी, सही सुना है। और इसमें उलझन क्या है भाई? मैं वही जानना चाहता हूँ कि जैसे कि 3 दिन से पहले खत्म नहीं कर सकते, पूरा मुकम्मल नहीं पढ़ सकते, 3 दिन लाजिम चाहिए, है ना? यही मैं जानना चाह रहा हूँ जी, इंशाल्लाह इसके बारे में जी। और दूसरी सवाल ये है कि जैसे कि नमाज के अंदर कभी कभार ऐसा होता है कि क्याम में खड़े हैं तो कभी तहियात पढ़ लिए, या तसद्दुद में बैठे हैं तो वहाँ शुरू पढ़ लिए, कभी कभार ऐसा हो जाता है, इसके ऊपर भी थोड़ा रोशनी डाल दीजिए इंशाल्लाह जी। तशहुद में आपने सूरह फातिहा का जिक्र किया या और कोई जिक्र किया? हाँ, इसे कोई भी सूरह फातिहा ही ज्यादा आता है जी। सूरह फातिहा, या खड़े हो गए वहाँ पे ख्याल ही नहीं रहा, कुछ ऐसा कभी कभी माइंड हो जाता है कि वहाँ पे तैयार लगे पढ़ने, अरे मैं तो क़याम में हूँ, तो फिर यानी कि सूरह पढ़ता है आदमी। जी। कभी ऐसा तसद्दुद में भी हो जाता है, इसको जरा इंशाल्लाह जवाब आएगा भाई। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। फीमानिल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अमजद इकबाल है। जी अमजद साहब। जी सर, सवाल ये है कि सूरत काफ जुम्मे वाले दिन ही क्यों कहा गया है कि ये पढ़ें आप? इसकी क्यों कुछ फजीलत है या कुछ कोई ऐसी कुछ अगर बात है तो वो थोड़ी सी बता दीजिएगा इंशाअल्लाह जी। और ये जो हर रात को कहा जाता है कि जो सूरतें हैं, 2 सूरतें हैं 30 आयतों वाली, सूरत सजदा और सूरत मुल्क, इसकी पढ़ने की क्या कुछ फजीलत है और क्या कुछ होगा? अच्छा। ऐसे कुछ पाकिस्तान की मौलवियों से कुछ सुना था कि ये कब्र में शफात करेगी, ये होगा वो। तो आप अगर कुरान और सुन्नत की रोशनी में बता देंगे तो इंशाअल्लाह जी, जरूर जवाब आएगा। बहुत शुक्रिया भी आपका। फी अमानिल्लाह। सभी टेलीफोन नंबर है हमारे 443-443-77। आप इन दोनों में, इस नंबर में किसी वक्त भी, यानी इस वक्त अगर आप राब्ता कायम करें तो हम इंशाअल्लाह आपके सवालात ले सकते हैं। और अगर कोई अभी कॉल नहीं आई तो फिर हम अगले मरहले की तरफ जाएंगे, और उसके बाद फिर प्रोग्राम के दौरान जब मौलाना अपना जवाब मुकम्मल कर ले तो उसके बाद हम कॉल ले सकते हैं। और कॉल आई है, लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या नाम है? मेरा नाम अबूबकर, दिस इज 107। जी 107 है, प्रोग्राम नूर इस्लाम है, सवालात ले रहे हैं। सही, मेरी तरफ से मुफ्ती साहब आपको भी स्पेशली सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अबूबकर सदीक है सर जी। जी अबूबकर साहब, मेरा सवाल 2 है ना, एक है नमाज की, एक है
कीमती चीज के लिए। नमाज क्या सवाल है भाई? नमाज का सवाल ये है ना सर जी, जब मैं पूरा रात ड्यूटी करूंगा तकरीबन 3 से लेकर 3 तक, फिर मैं सुबह सो जाता हूँ, लेकिन मेरा जो रूम वाला है ना मेरे को बहुत ज्यादा बोलता है ना वो उठ जाओ, लेकिन मेरे को बिल्कुल पता नहीं चलता है ना सुबह नमाज के लिए उठने के लिए। वो मेरे को हर बात कर रहे, कभी कभी मेरे पाँव का चपा रहे ना, लेकिन मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता ये मेरे को कोई कुछ बोलते है क्या है ना। अच्छा, जब फिर मेरे से वो नमाज चल जाता है, ऐसा कज़ा हो जाता है ना। ऐसा करे, रात में ड्यूटी कितने बजे खत्म होती है? तकरीबन कभी 2 कभी 3 बजे ऐसा। कभी 2 कभी 3 बजे, ठीक है। हाँ, और दूसरा सवाल ये है ना, जब एक इंसान के पास ज्यादा पैसे है तो वो अपने लिए कीमती चीज खरीद सकते हैं, मसलन आज के दौर पर वो आईफोन मोबाइल या और कोई ऐसा चीज कीमती चीज का कोई गुनाह है या नहीं है ना? अच्छा, हाँ, इंशाल्लाह जी। थैंक यू, बारकल्लाह फीकुम जी। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? करम अल्लाह का। क्या नाम है? मेरा नाम यासिर तारिक है जी। यासिर भाई, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सवाल क्या है भाई? सर मेरा असल में थोड़ा सा आपके प्रोग्राम से जो है ना हट के सवाल है। आप जो है ना शरई मसाइल पूछते हैं, लेकिन मुझे मुफ्ती साहब से ख्वाब की ताबीर पूछनी है, तो बताते हैं। चलिए आप ख्वाब बता दें, अगर मुमकिन हो तो इंशाल्लाह जाए। क्या ख्वाब है भाई? अच्छा सर, मैंने कुछ अरसा पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा था। इस तरह था कि वो एक चबूतरे पे थे, एक इस तरह का स्क्वायर टाइप चबूतरा था जिसपे जो है ना वो साहबा के साथ बैठे थे। मुझे किसी ने कहा कि ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, आप ऊपर जाके उनसे मिल लें। तो मेरे साथ मेरी मिसेस थी और मेरा छोटा बच्चा था। तो कोई सीढ़ी नहीं जाती थी, मतलब जो है ना सीढ़ी टाइप चीज उसको लगी हुई थी, जिस तरह वो होती है अपना सीढ़ी होती है जो। जी जी। तो मैं जो है ना पहले मिसेस को और बच्चे को मैंने कहा कि आप ऊपर चढ़ जाओ, समझ आई है, तो उसके बाद फिर मैं जो है ना आपकी बात भी आता हूँ। उनको मैंने ऊपर चढ़ाया, तो ऊपर जो है ना एक साइड पे औरतों की बैठने की एक पर्दे में जगह थी। उनको मैंने इशारा किया, मैंने कहा आप इस तरफ चले जाओ। तो मैं जैसे ही मतलब सीढ़ी से जो है ना आधा ऊपर जाता हूँ तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ जो है ना साहब उनके साथ बैठे होते हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो मुझे देख के उठते हैं, मैं फौरन जल्दी उनकी तरफ लपक के आगे बढ़ता हूँ। समझे इतनी देर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ जाते हैं और आके जो है ना मैं उनके हाथ पकड़ता हूँ, मैं उनको हाथ को चूमता हूँ, मुझे गले से लगाते हैं वो जी। और उसके बाद जो है मैं साइड पे खड़ा होकर जो है ना दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देता हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दुआ देना शुरू करता हूँ, दुआएं देते हैं, मुख्तलिफ किस्म की दुआएं देते जाते हैं और मैं साइड पे खड़ा होकर दुरूद शरीफ पढ़ता जाता हूँ। तो उसके बाद मेरी आंख खुल जाती है। तकरीबन ये सुबह कोई 5 साढ़े 5 जो भी इस वक्त टाइम था इस तरह का कोई। अच्छी बात। तो अगर पॉसिबल हो तो मुफ्ती साहब से मुझे इसकी ख्वाब की ताबीर बताएं कि इस ख्वाब की क्या ताबीर है और मतलब इसमें मुझे इंशाल्लाह तो काम करने की मुझे तलकीन दी गई है या क्या किया गया है, काइंडली मुझे थोड़ा बता दें। मेरा दिल बड़ा बेचैन है इस बारे में। अल्लाह खैर करे जी, इंशाल्लाह जवाब आएगा। थैंक यू सईद भाई, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। बारकल्लाह फीकुम जी, फीमान अल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं। ये कॉल कट गई है जी। अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, मेरा नाम वसीम है, मेरा ताल्लुक इंडिया से है। जी वसीम भाई। मैं 360 इस्लाम 360 जो एप्लीकेशन है पाकिस्तान, तो वो मैं इस्तेमाल कर रहा था। तो अभी भी इस्तेमाल कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें जो तफसीर वगैरह सुनने के लिए। जी। ये एक व्हाट्सएप मैसेज आया, उसमें वो बोल रहे हैं कि ये धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं इसमें। एक हदीस का रेफरेंस दिए तो उसमें चेंज है और तो शायद वो लोग कोई मोहम्मद इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा कुछ ऐसा नाम है, तो उनका प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा उसमें तफरीका पैदा कर रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा वजाहत चाह रहा था जी। एक ये हो गया। दूसरा जो है हमारा जब भी वजू बनाते हैं
جی. تو میرا لاسٹ ٹائم میں آپ کا یہ سنا میں تھوڑی دور میں نہیں ہے, تھوڑا مسجد کیا ہے, ہم اس میں جو ہے نا آفس کا جو ٹوائلٹ ہے تو اس کے باہر تھوڑی جگہ ہے, وہاں پہ وضو بنا لیتے ہیں جی. وضو بنانے کے بعد مسجد کی طرف جا کے ادھر پاؤں دھو لیتے ہیں. جیسے 4 فرائض ہیں وضو کے, 3 فرائض ایک جگہ کر کے ساکس وغیرہ نکالنا پڑتا ہے, واش بیسن میں اوپر دھونا پڑتا ہے. اس کے لیے تھوڑا ڈسٹینس میں ہے, تھوڑی دیر کے بعد جا کے ادھر دھو لیتے ہیں. تو اس میں کچھ کتنی دور جا کے پاؤں دھوتے ہیں؟ ایک تقریباً 5 منٹ 10 منٹ کا حساب ہے, 5 منٹ یا 10 منٹ کا. اچھی بات. 5 منٹ ایسا کچھ, یعنی 5-7 منٹ لگ جاتے ہیں. ہاں ہاں, اچھی بات. تو ایک چیز وضاحت کرنی کی, تو انشاءاللہ جی بھائی. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ حسین بھائی. فی امان اللہ. جزاک اللہ بارک اللہ. فی امان اللہ جی. مولانا اب آتے ہیں ہم اگلے مرحلے کی طرف, اور گزشتہ حلقے میں ہم نے ایک دعا کا آغاز کیا تھا, اور اس دعا کے سلسلے میں جب اس کے پہلے الفاظ, ضروری نہیں ہے کہ پوری دعا جب تک یاد نہ ہو آپ دعا نہ مانگے, جتنی دعا یاد ہوتی ہے اتنی ہی مانگتے رہیں. مثلا ہم نے گزشتہ حلقے میں کہا تھا کہ اللہم زدنا ولا تنقصنا, تو اے اللہ ہمارے اضافہ فرما, کمی نہ کر. تو یہ آپ کسی وقت بھی دعا مانگ سکتے ہیں, صرف اتنی دعا بھی مانگ سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہے وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا, ہماری عزت افزائی کر, ہمیں ذلیل نہ کر, یا ہمیں دھتکارنا نہیں بلکہ اپنے ہاں ہمیں عزت عطا فرما. تو یہ اگلا حصہ ہے, اگر آپ اسے دونوں ملا کے پڑھ لیں, یاد کر لیں, اللہم زدنا ولا تنقصنا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا, یہ دونوں حصے ہم انشاءاللہ یاد کر کے اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری دعا ہے. مولانا اس پہ کچھ آپ ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے بھائی یہ جو الفاظ ہیں بابرکت مقدس الفاظ, جب ہم ادا کرتے ہیں یا ادا کرنے والوں کو سنتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم لوگ کس قسم کے بابرکت الفاظ سے جو ہے اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں. اور ایسے الفاظ ہم کہیں اور نہیں دیکھتے. یعنی دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں, ان کی کتابیں ہیں, ان کے پروگرامز ہیں, ان کی دعائیں سنتے ہیں, لیکن یہ جو بابرکت الفاظ جن کو دیکھ کر سن کر پڑھ کر جو ہے دل خوش ہو جاتا ہے کہ یہ دین اسلام کی حقانیت اور سچائی کی ایک اور یہ دلیل ہے. اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو دعائیں مانگی جائیں, بہت ساری ماشاءاللہ بے شمار دعائیں, ان میں سے جو ہے اکرمنا, کہ اللہ رب العالمین ہماری عزت فرمائے, عزت افزائی فرمائے, تو دنیا میں عزت کی زندگی, اور آخرت میں بھی کسی کے سامنے رسوائی نہ ہو. تو دنیا و آخرت میں عزت اور دنیا و آخرت میں رسوائی اور ذلت سے بچنے کی دعا مانگی جا رہی ہے. در حقیقت سے بھائی کہ یہ جو عزت حاصل ہونا, دنیا و آخرت میں انسان جو ہے عزت کے لیے کیا کچھ کرتا ہے اور رسوائی سے بچنے کے لیے ان تمام خوبیاں, یعنی عزت ملتی ہے خوبیوں کی وجہ سے اور ذلت سے بچتا ہے خوبیوں کی وجہ سے. تو گویا کہ تمام خوبیاں, بلکہ زیادہ سے زیادہ خوبیاں ہم ایسی اپنے اندر لے آئیں جن کے ذریعے ہماری عزت ہو اور ہم رسوائی سے بچ سکیں. تو ایسے اعمال کی توفیق اللہ رب العالمین سے ہم لوگ مانگ رہے ہیں. تو یہ بہت ہی پیاری دعا ہے جس سے ہم سب کو استفادہ کرنا چاہیے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور اب آتے ہیں سوالات کے جوابات کی طرف, اور پہلا سوال محترم ندیم خان صاحب کا, اور سوال یہ کہ والد صاحب جو اب دنیا میں نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ مقام سے نوازے تمام جانے والے مسلمانوں کو, بلکہ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان دنیا سے گئے ہیں اور جتنے جائیں گے جا رہے ہیں, ہم سمیت ہمیں اللہ تعالیٰ حساب اور عذاب کے بغیر جنت میں داخلہ فرمائے. جنت مانگنا یہ تو سزا کے بعد بھی جنت ملے گی, لیکن ہم سزا کے بغیر اللہ سے جنت طالب ہیں. محترم ندیم بھائی کے والد صاحب کے لیے بھی اور اپنوں کے لیے بھی.
ان کے والد صاحب کے حوالے سے ہی پتہ یہ چلا کہ انہوں نے زمین کسی کو دی تھی کہ وہ بولیں اور کمائیں کھائیں، اور اب وہ صاحب اس زمین کو بیچنا چاہتے ہیں. جب بیچنے کی باری آئی تو پھر پتہ چلا کہ وہ زمین تو ان کے نام ہے. اب اس میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی یہ حقدار ہیں اس زمین کے یا نہیں؟ جی صاحب بھائی، گزشتہ حلقے میں جب ایک آیت کی جگہ پر جو سورۃ النساء میں ہے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر نصیبا مفروضا، کہ ماں باپ اور قرابت داروں کی وراثت میں جو ہے مردوں کا بھی حصہ بنتا ہے، حق بنتا ہے، اور خواتین کا بھی حصہ جو ہے برابر بنتا ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا ہوا حصہ ہے. تو صاحب بھائی یہ ہو گئی پہلی بات. اب آتی ہے دوسری بات کہ ندیم صاحب کے والد صاحب نے عارضی طور پر کسی کو زمین جو ہے استفادے کے لیے دی ہو مثلا، اس کے بعد انہوں نے ذکر نہیں کیا. اگر مستقل طور پر وہ دے چکے ہوتے تو اپنے بیٹوں کو یا وائف کو، بیٹیوں کو بول چکے ہوتے، بتا دیے ہوتے. اس کا ذکر ندیم صاحب کے الفاظ کی روشنی میں یہی واضح ہو رہا ہے کہ ان کے والد صاحب نے نہیں بتایا، اور اس کے بعد زمین چونکہ ان کے نام سے ہے، ندیم صاحب کے نام پر رجسٹرڈ ہے، اس اعتبار سے جو ہے وہ ندیم صاحب ہی کی ملکیت ہے. اب اس کے بعد بات یہ آتی ہے کہ اگر ندیم صاحب یہ سوچتے ہوں کہ ان کے والد صاحب نے اس زمین کو تحفے کے طور پہ یا یعنی وصیت کر کے دے دی ہے، تب بھی ان کے والد صاحب کو حق نہیں بنتا کہ کسی کو بھی اپنے ورثہ ہیں پھر جو ہے اپنی طرف سے کسی کو تحفہ اس طرح دے دیں. اگر وصیت بھی وہ وصیت کی ہوتی تو وصیت کا جو یہ حق بنتا ہے الثلث فالثلث کثیر. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وصیت جو ہے 1/3 حصے میں کی جا سکتی ہے، اس سے بڑھ کر نہیں کی جا سکتی. تو مطلب یہ ہوا کہ وصیت میں بھی جو ہے صرف یعنی ورثہ سے ہٹ کر کسی اور کو کوئی شخص اپنی زندگی میں یا پھر وصیت کے طور پر کوئی چیز دینا چاہے تو پھر اس میں یہ بات رکھی گئی کہ وصیت جو ہے 1/3 کے حد تک دی جا سکتی ہے. اب موصوف جو ہے ان کو اختیار ہے کہ موصوف ہے، موصوف کے ساتھ ندیم بھائی، ان کے ساتھ دیگر جو ورثہ ہیں کہ زمین کے جو حقیقی وارث اور مالک بنتے ہیں، تو وہ جو ہے اگر وہ زمین جو ہے جن صاحب نے مطالبہ کیا ان کو اگر وہ دے دینا چاہتے ہیں، یہ سوچ کر کہ والد صاحب نے چونکہ تحفے کے طور پہ دیا تھا، ہم انہی کے حوالے کرتے ہیں، تو پھر ندیم صاحب کو اس کا اختیار ہے. اگر نہیں دینا چاہتے ہیں تو پھر زمین واپس لے لیں. اب اس کے بعد کچھ حصہ ان کو چونکہ والد صاحب نے ان کو دیا تھا اور کچھ دنوں تک یا کچھ مدت تک انہوں نے استفادہ کیا، مزید کچھ اور جو ہے اس زمین کی یعنی زمین کو فروخت کر کے کچھ حصہ ان کو دے دیں، کچھ رقم کچھ جو ہے ندیم صاحب ان کا اور دیگر ان کے جو رشتہ دار وہ لے لیں. تو ندیم صاحب کے سامنے تمام اختیارات موجود ہیں. لیکن در حقیقت یہ چونکہ قانونی طور پر یعنی شرعاً جو ہے اس طرح نہیں ہوتا کہ کسی اور کو زمین یعنی صرف زبانی طور پر کہنے سے جو ہے وہ چلی جاتی ہے، بلکہ قانونی تو بھی اس قانون کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے. شریعت جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ماں باپ کا مال اور جو رشتہ داروں کا مال جو ورثہ ہے ان کے پاس پہنچتا ہے. یہاں پر چونکہ ان کے پاس کوئی سند ثبوت نہیں ہے تو یہ حقیقی ورثہ کا مال بنتا ہے. اب اس کے بعد حقیقی ورثہ کو اختیار ہے کہ کس طرح وہ تصرف کرتے ہیں. جیسے بھائی جزاک اللہ خیر. میں چھوٹا سا ایک نقطہ اس میں اور واضح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ صرف ندیم صاحب اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تمام ان کے والد صاحب کے جتنے وارث ہیں، ان کی جتنی اولاد ہے، ان کی بیوہ ہیں، تو وہ ان سب سے پوچھنا ہوگا کہ کیا ہم کوئی اس زمین کے بارے میں کوئی اس طرح کا فیصلہ کر لیں. اگر وہ سب ایگری ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد جا کے بات سوچ سکتے کہ آپ اس کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن اب یہ بات واضح ہے کہ وہ حق ملکیت ان کا ہے چونکہ ان کے نام ہے. تو یہ جو ورثہ ہے ان ورثہ میں وہ ساری زمین تقسیم ہوگی، کسی ایک کو نہیں جائے گی، بلکہ سب کچھ ان کا حصہ دیا جانا چاہیے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. اور حسد کے بارے میں ندیم صاحب پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کچھ لوگ حسد کرنے لگتے ہیں کسی کی آمدن کو دیکھ کر، کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کر، گاڑی کو دیکھ کر یا اور کسی وجہ سے. تو ایسے لوگوں کو کیا کہتا ہے اسلام، کہ ان کی کیا رہنمائی کرتا ہے کہ وہ حسد سے کیوں بچے، حسد کا نقصان کیا ہے؟ جیسے بھائی دین اسلام جو ہے جس طرح عقائد، عبادات اور آداب کی تعلیم دیتا ہے، اسی طرح اخلاق اور حسن اخلاق کی بھی تعلیم دیتا ہے.
حسن اخلاق میں یہ بات شامل ہے کہ لوگوں کا دل جو ہے صاف رہے اور دل میں کسی کے بارے میں منفی جذبات نہ رہے، نفرت کے جذبات اور اسی طرح جو ہے حسد کے جذبات وغیرہ نہ رہیں۔ یہ دین اسلام کی تعلیم ہے۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات جو ہے، جو ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہے کہ سب سے پہلے حسد جس نے کیا تھا وہ تھا ابلیس، اور اسی حسد کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا جو شکار ہو گیا اور جنت سے اس کو دھتکارا گیا، کیونکہ اس نے آدم و حوا کے خلاف حسد کیا تھا۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جب حابیل و قابیل کی بات آئی تو پھر حابیل کے خلاف قابیل نے حسد کیا، تو پھر اسے بھی جو ہے مردود قرار دیا گیا۔ تو ایک غلط جذبہ ہے جس سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور یہ گناہ کا بھی سبب بنتا ہے۔ اب دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ ندیم صاحب کے کہنے کے مطابق کہ اگر دوسرے لوگ اس طرح کرتے ہوں تو جس طرح یعنی ہم اپنے آپ کو جس حد تک جو ہے دوسروں کے بارے میں حسد کرنے سے بچا کے رکھیں، اسی طرح دوسروں کو بھی آپ حسد کا موقع مت دیجیے۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ قرآن مجید میں جو آخری 2 سورتیں ہیں ان کی تلاوت کریں، جس میں بتایا گیا کہ من شر حاسد اذا حسد۔ اور تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ جن اسباب کی وجہ سے لوگ حسد کرتے ہیں تو آپ ان کے سامنے ان چیزوں کا اعلان کیوں کرتے ہیں؟ آپ جس حد تک ہو سکے ان چیزوں کا اعلان اور اظہار سب کے سامنے مت کیجیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جن کے بارے میں آپ کو حسد کا اندیشہ رہتا ہے تو آپ ان کو جو ہے کچھ نہ کچھ یعنی خوش کر کے کسی نہ کسی طریقے سے خوش کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ جو حسد کے بجائے اچھی دعائیں آپ کے لیے دیں۔ اور دوسری بات یہاں پر 5ویں بات ہے کہ جس چیز کے بارے میں حسد کرنے کا اندیشہ رہتا ہے، جیسے گاڑی ہے، مکان ہے، کوئی بھی ہو، ان چیزوں کے بارے میں آپ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہتے رہیں، تو جن کی وجہ سے اگر نظر بھی لگنے کا اندیشہ ہو تو پھر انشاءاللہ اس نظر بس سے ان چیزوں کو آپ بچا سکتے ہیں۔ یوسف بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اور حسد کے بارے میں نیکیوں کے کھا جانے کی بات بھی جی صاحب بھائی، حسد جو ہے، جو جس روایت کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار والحطب، کہ حسد جو ہے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ جو ہے لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو گویا کہ حسد جو ہے انسان کی نیکیوں کو ضائع کرنے کا ایک بہت ہی خطرناک سبب بنتا ہے، نعوذ باللہ۔ اسی لیے اس سے ہم جس حد تک ہو سکے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، بلکہ اللہ سے دعا کریں کہ ایسے غلط جذبات ہمارے دلوں میں نہ آئیں اور نہ رہیں۔ یوسف بھائی جزاک اللہ خیرن۔ کریم بھائی کے سوال کہ زکوٰۃ کی رقم ہے اور فیملی جو پہلے یہاں گلف میں تھی اب بے روزگار ہے اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے ان کے پاس، تو ان کے بچوں کی تعلیم یا شادی وغیرہ میں یہ رقم زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ جی صاحب بھائی، موصوف یہ بھی کہہ رہے تھے صاحب بھائی کہ وہ لوگ مستحق ہے کہ نہیں پتہ نہیں، تو پھر یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ انہی لوگوں کو دی جا سکتی ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور اگر مستحق ہے یا نہیں اگر ڈاؤٹ ہے تو پھر آپ ان کی دوسری مدد کیجئے، دوسری جو رقم ہوتی ہے وہ اس میں سے دیجئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں واضح کر دیا کہ زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہوتے ہیں، تو پھر آپ جو ہے زکوٰۃ کا مال غیر مستحق لوگوں کو دے نہیں سکتے۔ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ دینا پڑے گا، زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور پھر جو لوگ جان بوجھ کے اگر لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال، تو پھر ان کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ کے بارے میں آپ جو ہے تحقیق کر لیں۔ اگر زکوٰۃ نہیں ہے، دوسری رقم ہے تو مدد ہے، وہ بھی جو ہے ثواب کا سبب بنتا ہے، آپ ان کی مدد کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہوگی صاحب بھائی ایک اور بات۔ تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ جب وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو پھر آپ ان کی مدد کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں، یعنی ان کا کھانا پینا، تعلیم، دوا، علاج، یہاں تک کہ شادیوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، یہ بھی انسانی زندگی میں ضروریات میں شامل ہے۔ تو شادی کے بارے میں بھی آپ زکوٰۃ کے ذریعے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن جب زکوٰۃ کا جو ہے یہ استعمال شادی کے بارے میں اگر یہ اس طرح اوپنلی لوگوں کو یعنی اجازت دے دی جائے تو صاحب پھر لوگ کیا کرتے ہیں، چونکہ مفت کا مال آ رہا ہے، زکوٰۃ کی رقم مل رہی ہے، تو پھر جو ہے ہم کیا کریں گے کہ 50,000 میں جو ہے وہ فنکشن ہال ملنے والا ہے تو فری کا مال تو ہے، چلو 1.5 لاکھ کا لیں گے۔ اب چونکہ ڈشز 3-4 کیوں پیش کرے، 20-25 ڈشز ہم رکھیں گے تو مہمان 200 کیوں 1200 کیوں نہیں آ سکتے، تو اس طرح اسراف ہو جاتا ہے۔ اب اس سلسلے میں ہم یہ بہتر سمجھیں گے کہ
جو علماء نے تحقیق پیش کی ہے کہ آپ زکوٰۃ جن کو دینا چاہتے ہیں تو اس کی ضرورت کس حد تک ہے، یعنی اس لڑکی یا پھر جو دلہا ہے تو ان دونوں کا گھر بسانے کے لیے اور شادی کے وقت یا شادی کے بعد شادی آسانی سے ہو کر ان کی زندگی دونوں کی خوشی سے گزرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت رہتی ہے ایسا انتظام آپ کریں تاکہ زکوٰۃ کا صحیح استعمال ہو اور فضول کاموں میں زکوٰۃ ضائع نہ ہو جائے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور اس میں ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ اگر شادی کے مرحلہ ہو تو شادی کے موقع پہ ان سے جا کے ویسے پوچھ لیتے ہیں کہ کتنے مہمان آ رہے ہیں اور کتنا خرچہ، آپ کا اندازہ کتنا ہے. تو اس کو یہ نہ کیا جائے کہ اتنی رقم میں آپ کو بس دے دیتا ہوں، نہیں، آپ ایسا کر لیں، وہ جو کھانے کا ہوگا نا اس کو ہم اس کی ذمہ داری اس کا اندازہ کر کے پوچھ کے کہ کتنے افراد ہیں، ان میں کیا کھانا ہے، تو اس کی جب رقم آپ کے سامنے آ جائے گی تو پھر آپ اناؤنس کیجیے کہ میں آپ کو اتنی رقم میں آپ کی دے دوں گا. تو اس طرح اس اسراف سے بچ جائیں گے. جی صاحب بھائی. کریم بھائی کا دوسرا سوال ایک نوجوان سے متعلق جو شادی نہیں ہو سکی اس کی، اس لیے کہ ہر جگہ سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے، بے روزگار ہے اور شاید خوبصورتی کا بھی کوئی مسئلہ ہو، تو اس بارے میں وہ اب اس کا کہنا یہ ہے کہ میں شادی کروں گا ہی نہیں. تو یہ پریشان ہے کہ ایسے فرد نے کیا اس کو یہ کہنا جائز ہے، صحیح ہے، شادی اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے، ضروری ہے، یا اگر وہ نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں. جی صاحب اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النساء میں یہ واضح فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ جو بھی لڑکی تم کو پسند آئے اس کے ساتھ نکاح کر لو. یہ ہو گئی ایک بات، ایک دلیل. دوسری دلیل جو بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فليتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اے نوجوانوں، تم لوگوں میں سے جن کے پاس نکاح اور شادی اور حقوق زوجیت ادا کرنے کی استطاعت و طاقت ہو، ایسے تمام نوجوانوں کو چاہیے کہ نکاح کر لیں. تو اس طرح جو ہے ترغیب دی گئی. اور صاحب بھائی ان تمام دلائل اور دیگر دلائل کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمام انبیاء کے بارے میں ذکر کیا، اے نبی کریم یعنی پیارے نبی کے بارے میں کہا گیا کہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام آئے تھے ان تمام کی بیویاں تھیں، ان تمام کے بچے تھے. تو اس معنی میں جو ہے انبیاء کرام نے نکاح کیا، صحابہ نے نکاح کیا، نکاح کی ترغیب دی گئی. اور نکاح نہ کرنے کے نقصانات بہت سارے رہتے ہیں، جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی. جب انسان بے سہارا ہوتا ہے تو انسان جو ہے یعنی شادی اور بچوں کا جو ہے ضرورت مند رہتا ہے، بیوی بچوں کا ضرورت مند رہتا ہے. تو اس کے کئی فوائد ہیں اور ان تمام فائدوں سے انسان محروم ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. یہاں پر صاحب یوسف قرضاوی ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے جو ہے اس موقع پر بڑی اچھی بات بتائی کہ شادی کا جو حکم ہے اس کی جو ہے ہم 5 قسمیں کر سکتے ہیں. شادی جو ہے کبھی واجب بھی ہوتی ہے اور کبھی جو ہے مستحب ہوتی ہے، کبھی مکروہ ہوتی ہے، کبھی حرام بھی ہوتی ہے. تو واجب کب ہوتی ہے؟ جب کہ انسان شادی کے لائق ہو، شادی کا مستحق ہو اور شادی کے بعد حقوق ادا کر سکتا ہو. شادی نہ کرنے سے گناہ کرنے کا اندیشہ رہتا ہو، اس کے لیے شادی کرنا ضروری ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پر جو ہے شادی کو مباح کہا گیا کہ کرے نہ کرے کوئی حرج نہیں ہے. ایسی اگر کسی کی صورتحال ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. اور جو تیسرا جو حکم ہے کہ مکروہ یا حرام کا جو معاملہ کہ کسی کے پاس شادی کی طاقت ہی نہیں ہے اور شادی اگر کرے گا بھی تو حقوق ادا نہیں کر سکتا تو پھر اس کو جو ہے شادی کرنا جائز نہیں ہے. تو ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھا جائے. اور صاحب نے جو اہم بات پیش کی صاحب آپ نے کہ اگر کوئی بندہ شادی کرنا بھی چاہتا ہے تو پھر اس کو شادی کے قابل اپنے آپ کو بنائیں، یعنی اپنے آپ کو یعنی قابل بنائے اور محنت کریں، کمانے والا بنائے. اس کے بعد جو ہے کسی کے سامنے بات پیش کرے تو پھر رشتہ آئے گا. ورنہ کوئی بھی شخص جو ہے یہی کہے گا کہ آپ جب شادی کریں گے تو پھر اپنی بیوی کو اور بچوں کو جو ہے آپ کیا پیش کریں گے. تو اس لیے جو ہے آپ ان کو جو ہے کوئی اچھا کام دلائیں اور اس کے بعد جو ہے ان سے کہے کہ آپ شادی کے بعد کسی کے سامنے پیش کریں. یہاں پر صاحب ہمارے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو مثال یاد آتی ہے
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یعنی ایک تو حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی دیندار بااخلاق شخص سے رشتہ پیش کرے تو اس رشتے کو مان لو، اور اس کے بعد اضافی چیز حضرت علی کی زندگی میں ہمیں جو ملتی ہے کہ جب نکاح کی بات آئی تو پیارے نبی نے بتایا کہ تمہارے جنگی زرہ بیچ کر وہ مہر کے طور پہ ادا کرو، اور اس کے بعد ولیمے کے لیے جو ہے ایک دراتی لے لو، اونٹنی کو لے لو اور رسی لے لو، اور مدینے کے باہر جا کر گھاس کاٹ کے اس کو بیچ کر اس مال سے ولیمہ کرو۔ تو جو ہے ایک نوجوان شادی کے قابل ہونے کے لیے کیا طریقہ اپنا سکتا ہے، تو وہ طریقہ حضرت علی کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے۔ اگر اس طرح نوجوان بھی محنت کرے تو امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر رشتہ ان کے پاس آئے گا۔ جی صاحب بھائی، انشاءاللہ تعالی۔ امر اللہ دیوان صاحب کا سوال کہ کیا قرآن پاک کی تلاوت 3 دن سے کم مدت میں مکمل کرنا پورے قرآن کی یہ صحیح نہیں ہے؟ جس صاحب اس کے بارے میں مختلف دلائل ہیں، اور ویسے قرآن کریم کو یعنی انسان کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن ختم کرے، اور بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس، حضرت عائشہ، ان صحابہ کرام سے مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر سال ماہ رمضان میں حضرت جبریل پیارے نبی جبریل کو قرآن مکمل سنایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی جو ہے قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اور اس موقع پر جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں مروی ہے صحیح مسلم میں، ان کے بارے میں شکایت جو ہے آئی کہ وہ ہر رات ایک دفعہ قرآن ختم کرتے تھے، تو نبی کریم نے بتایا کہ اس طرح اگر کرو گے تو پھر دیگر جو حقوق ہے ان میں کوتاہی ہوتی ہے، اسی لیے تم جو ہے 7 دن سے کم مدت میں قرآن ختم نہ کرنا۔ یہ صحیح مسلم میں ہے، اور سنن دارمی میں 3 دن کا ذکر ملتا ہے کہ 3 دن سے کم مدت میں قرآن ختم نہ کرنا۔ تو اس دلیل کو بنیاد بنا کر علماء نے بات پیش کی کہ کم از کم جو ہے 3 دن جو ہے قرآن کے لیے 3 دن سے کم میں ختم نہ کیا جائے، تاکہ قرآن بھی جو ہے اطمینان سے پڑھے اور صحیح طریقے سے پڑھے، اور قرآن کی تلاوت میں دلچسپی باقی رہے، قرآن کی محبت باقی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہے زیادہ تر جو ہے قرآن کو ختم کیا، اس کے بعد بیزار ہو گئے، پھر مستقل طور پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اس طرح نہ ہو۔ اسی لیے ترغیب دی گئی کہ آپ جو ہے تھوڑا تھوڑا پڑھے تاکہ اس کی محبت آپ کے دل میں باقی رہے، اور دوسرے حقوق بھی جو ہے آپ جو ہے ادا کر سکے۔ تو اس طرح کئی چیزوں کو جمع کرنے کے لیے کئی فوائد کا خیال کرتے ہوئے اس طرح یہ بات بتائی گئی ہے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ نماز کے حوالے سے امر اللہ دیوان بھائی کا سوال تھا کہ کبھی تشہد میں اور کبھی قیام میں اگر ہیں تو سورہ فاتحہ بجائے کبھی تشہد پڑھنا شروع کر دیا، یا تشہد میں گئے وہاں سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی، کوئی اور دعا زبان پہ آ گئی، توجہ ہٹ گئی تھی، تو ایسے میں کیا نماز ہوگی یا نہیں، یا کیا کرنا چاہیے اسے بچنے کے لیے؟ جی صاحب اس میں کئی باتیں شامل ہو گئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوں تو دل و دماغ کو، ذہن کو نماز میں ہی آپ باندھ کے رکھیں، اسی وقت جو ہے نماز کا مکمل ثواب حاصل ہوگا۔ ورنہ وہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جس میں پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جو ہے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان ہی چاہتا ہے کہ اس کے ثواب میں کمی ہو جائے، اس کا ثواب گھٹانے کے لیے آ کر وسوسہ ڈال دیتا ہے، اور اس وسوسے کی وجہ سے انسان کا ذہن جو ہے، مسلمان مرد یا خاتون کا ذہن نماز سے ہٹ کر دوسرے خیالات میں مصروف ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نماز کے ثواب میں کمی آ جاتی۔ نماز تو ایک سوچتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں چونکہ اللہ تعالیٰ کو دلوں کی نیت کے بارے میں جو ہے معلوم ہے، واللہ علیم بذات الصدور، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بندے کا دل نماز میں کتنے حصے میں جو ہے نماز میں موجود رہا اور کتنے حصے میں جو ہے نماز کے باہر جو ہے یہ گھومتا رہا۔ اس اعتبار سے جو ہے نماز کا ثواب ہو سکتا ہے کہ کسی کو 90%، کسی کو 80%، کسی کو 70%، کسی کو 60%، اور کسی کو جو ہے اس سے کم، یہاں تک کہ کسی کو 0، یعنی صرف اتنا ہی ثواب ملے، اللہ بچائے۔ تو اس طرح جو ہے بتایا گیا کہ نماز میں ہم اپنا دل جو ہے حاضر رکھیں، تو یہ ضروری ہے۔ اس کے اسباب اپنائیں، جب کوئی بھی وسوسہ آتا ہے تو اس کے پیچھے نہ جائیں، اپنے دل کو کھینچ کے واپس نماز کی طرف لے آئیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور نماز کی اتنی عظمت سے بھائی کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو شیطان بتایا گیا، کیونکہ نمازی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہے، یہ تصور اپنے دل میں لے آئے۔ اسی لیے کہا گیا کہ تم عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس درجے کو نہیں پہنچ پاتے تو یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس اعتبار سے ہمارا دل نماز میں حاضر رہنا چاہیے۔
اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے نماز میں کچھ یعنی جو چیز جہاں پہ پڑھی جائے وہاں سے ہٹ کر جو ہے کوئی دوسری چیز پڑھ لیتا ہے، لیکن وہ نماز کا ہی حصہ ہے، یعنی التحیات ہے، اس کا مقام جو ہے تشہد میں ہے نہ کہ قیام میں. اسی طرح سورہ فاتحہ جو ہے قیام میں پڑھی جائے گی نہ کہ جو ہے یعنی قعدے میں. اسی اعتبار سے غلطی ہو رہی ہے. اس کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ چونکہ واپس آپ آ کر جو حقیقی جو چیز پڑھی جائے اس کو پڑھ رہے ہیں، یا تو یاد آ گئی آپ کو، ایسا نہیں کہ التحیات پڑھ کے آپ رکوع میں چلے گئے، ایسا نہیں، بلکہ آپ کو کچھ آپ نے التحیات کی دعا پڑھ لی، یاد آ گیا، غلطی ہو گئی تھی، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھ لی. اسی طرح التحیات میں جو ہے آپ سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھی، پھر یاد آیا کہ میں تو قعدے میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے تو التحیات پڑھنا چاہیے، تو ایسی صورت میں آپ کو آخر میں سجدہ سہو کرنا چاہیے تاکہ جو کوتاہی ہو گئی اس کی تلافی جو ہو جائے، نماز کا مکمل ثواب حاصل ہو جائے. اور اس طرح بار بار کرنے کی عادت نہ ڈالیں، کیونکہ اس طرح عادت ڈال لینا یہ انسان کی لاپرواہی کی علامت ہے، اور اس کی وجہ سے خود انسان بھی پچھتاتا، افسوس کرتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے پاس بھی پسندیدہ نہیں ہوتی. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں مدد کرے کہ نمازوں میں وسوسے نہ آئیں. جیسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. امجد اقبال صاحب کا سوال کہ سورہ کہف کی تلاوت صرف جمعے کے روز کیوں ہوتی ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ جس صاحب اس کے بارے میں کئی باتیں ہیں. پہلی بات تو یہاں پہ یہ ہے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت جو ہے جمعہ کے دن ہی کرنا، یہ اس کے بارے میں ضروری نہیں کہ آپ جمعہ کے دن کریں. کوئی مسلمان ماشاءاللہ قرآن ختم کرتا ہے اور تسلسل جاری ہے، اور جب وہ سورۃ الکہف کے پاس پہنچتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور دن ہو جائے تو پھر سورۃ الکہف کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے. لیکن یہ بات ضرور صحیح ہے کہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی، اور وہ فضیلت یہ ہے اگر کوئی بندہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک اس کے لیے نور ملتا ہے. اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ مدد ملتی ہے کہ مسیح دجال کے فتنے سے اس کو تحفظ مل جاتا ہے. تو اس طرح کی کئی فضیلتیں بتائی گئی ہیں، تو ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے سورۃ الکہف کی تلاوت کریں. اب اس کے بعد سے بھائی کہ سورۃ الکہف کی تخصیص، اس کے بارے میں جو حقیقی بات تو یہ ہے کہ اس کی حکمت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پیارے نبی بہتر جانتے ہیں، ہم اس کے بارے میں زیادہ کوئی بات نہیں کہہ سکتے. علماء نے مختلف باتیں اس میں بتائی ہیں کہ اس میں جو ہے بڑی بڑی شخصیات کے بارے میں ذکر ہمیں ملتا ہے، اور دوسری بات جو ہے جو اصحاب کہف تھے، جو نوجوان 7 نوجوان، ان کے ساتھ ایک کتا تھا، ان کے اوپر بھی ظلم ہو رہا تھا. ان کو جب جو ہے شہید کرنے کے لیے لوگوں نے پیچھا کیا، وہ جا کر جو ہے غار میں بس گئے، غار میں چھپ گئے، تو وہاں پر ان کی ایمان کا تحفظ ہوا، ان کے دین کا تحفظ ہو گیا، ان کی جان کا بھی تحفظ ہو گیا. اس اعتبار سے جو ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بتانا چاہتا ہے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کے ذریعے، اس کی تلاوت کی برکت سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین مسلمان مرد و خواتین کو مسیح دجال کے فتنے سے بچا لے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور دوسرا سوال بھی امجد بھائی کا دعاؤں سے متعلق یا صورتوں سے متعلق کہ 30 آیات والی 2 صورتیں رات میں سونے سے پہلے پڑھی جائیں، ان کی فضیلت. جی صاحب بھائی بالکل یہ فضیلت وارد ہے. پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہے دنیا سے چلے گئے اور ان کو دفن کیا گیا اور قبر میں ہیں، لیکن ان کو قبر کے عذاب سے بچایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جب زندہ تھے تو ایک سورت جو ہے، ایسی سورت جو قرآن میں ہے جس کی آیتیں 30 ہیں، اس سورت کی تلاوت وہ کرتے تھے. اسی لیے جو ہے اس سورت کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قبر کے عذاب سے بچا لیا. تو اس سورت کا نام رکھ دیا گیا المنجیہ، کہ وہ جو ہے نجات دلانے والی، حفاظت کروانے والی اور بچاؤ کا انتظام کرنے والی. اللہ کے دربار میں سفارش کرے گی کہ اللہ یہ بندہ جو ہے سورۃ الملک کی تلاوت کرتا رہا، اسی لیے تو جو ہے اس بندے کو قبر کے عذاب سے بچا لے. تو اس میں جو ہے سورۃ الملک کا ذکر ہمیں ملتا ہے. پھر اس کے بعد علماء نے تحقیق کی تو پھر سورہ الف لام میم سجدہ، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. تو ایک تو ہے تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، یہ ہے سورۃ الملک. اور جو ایک اور سورت جس کا ذکر آیا وہ ہے سورہ الف لام میم سجدہ،
ان دونوں صورتوں کی جو آیتیں ہیں وہ 30 آیتیں، اسی لیے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کو پڑھا جائے، بلکہ بعض روایت میں بات ملتی ہے کہ پیارے نبی ان دونوں صورتوں کو بھی پڑھا کرتے تھے، بلکہ خاص طور پہ جو ہے رات میں سونے سے پہلے جو ہے ان صورتوں کو پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ خبر کے عذاب سے جو ہے انشاءاللہ بچ سکیں۔ تو خبر کے عذاب سے بچنے کے لیے صاحب یہ دونوں صورتوں کی تلاوت بھی ہے، اس کے علاوہ اللہ کے دربار میں دعا بھی کرتے رہیں، اور وہ اسباب جو خبر کے عذاب تک پہنچاتے ہیں، جیسے یعنی نجاست سے اپنے آپ کو کوئی نہیں بچاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی خبر کا عذاب ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح کوئی بندہ چغلی غیبت کرتا ہے، اس کی وجہ سے بھی خبر کا عذاب ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح جو ہے، اور کفر ہے، جرائم ہے، گناہ ہے، تو ان سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھے، دعا کرتے رہیں، اور سورۃ الملک، سورہ الف لام میم، سجدہ، ان کی بھی تلاوت کرتے رہیں تاکہ خبر کے عذاب سے بچنے کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں تیقن ہو جائے انشاءاللہ۔ جیسے بھائی جزاکم اللہ خیرن، اور اللہ تعالیٰ سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، بچائے۔ ایسی میں یہ بھی یاد آ گیا کہ ایک حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایک میت کو قبر میں گرز مارا گیا، اتنا زبردست گرز مارا کہ پوری قبر آگ سے بھر گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو پوچھا کہ یہ سزا کس بات پر ملی؟ تم نے فلاں دن فلاں نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی، یہ اس بغیر وضو کے پڑھنے کی نماز کا یہ قبر میں یہ عذاب ملا۔ جی صاحب بھائی، ایک اور بات، اہم بات جو آپ نے بتائی صاحب بھائی، کہ قبر کا جو عذاب ہے اس کی آواز اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے، جنات سے چھپا کے رکھا ہے۔ البتہ جو جانور ہیں وہ اس آواز کو سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صاحب بھائی انسانوں کے کانوں سے اس آواز کو چھپا کے رکھا۔ اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر انسان سنیں تو بے ہوش ہو جائیں گے، کمزور دل والے مر بھی جائیں گے، اور اس زمین پر صرف جو آوازیں آتے رہیں گی کہ بھئی فلاں خبر سے آواز، فلاں خبر سے آواز، اور اس میت کے لیے بھی رسوائی ہوگی، اور میت کے خرابت داروں کے لیے رسوائی ہو سکتی ہے، اور لوگ اپنے گھر کی میت کو دفن بھی نہیں کریں گے کہ جیسے خبر میں ڈالیں گے تو پھر آواز آئے گی، خبر میں عذاب ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو اسی لیے ایسے اسباب سے اپنے آپ کو پہلے ہی، یعنی خبر میں جانے سے پہلے ہی اپنے آپ کو بچا کے رکھیں تاکہ ایسا انجام نہ ہونے پائے، بلکہ جیسے نبی کریم نے بتایا کہ روضۃ من ریاض الجنہ، خبر جو ہے یا تو جنت کی ایک کیاری ہو سکتی ہے، جنت کا ایک باغ بن سکتی ہے، یا پھر حفرۃ من حفر النار، یا پھر جو ہے ایک انگار کا گڑھا بن سکتی ہے۔ تو ہم اپنی خبر کو جو ہے جنت کا باغ بنانا چاہیے، اس طرح کے اعمال کر کے دنیا سے جائیں۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن، اور اس وقت ایک ٹیلی فون کال آ رہی ہے لیکن ہم لے نہیں پائیں گے، اس لیے کہ جتنے سوالات باقی ہیں اس حساب سے وقت اتنا نہیں ہے کہ مزید کال لی جائے۔ تو بھائی ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، 40 آخری نمبر 46 ہے، آپ کی کال اس لیے نہیں لے پائیں گے کہ وقت نہیں ہے، اور سوالات موجود ہیں ابھی تقریباً 10 منٹ میں، بلکہ 9 منٹ کہہ لیں۔ ابو بکر صدیق صاحب کا مسئلہ کہ رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے 3 بجے کے قریب، 2-3 بجے ڈیوٹی سے آتے ہیں، آگے سو جاتے ہیں، پھر فجر میں اٹھ نہیں پاتے، کیا کریں؟ یہ صاحب اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز جو ہے مومن مرد و خواتین کے اوپر وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی۔ اور اسی طرح بخاری اور مسلم میں حضرت ابن مسعود سے مروی ہے، نبی کریم واضح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب ترین عمل یہ ہے کہ ہر ایک نماز اس کے وقت مقررہ پر ادا کی جائے۔ تو اب موصوف کو چاہیے کہ اس کی پابندی کریں، لیکن ایک دوسری صورت جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ من نسی الصلاۃ او نام عنہا فلیصلیھا اذا ذکرھا فلا کفارۃ لھا الا ذلک۔ اگر زندگی میں کبھی کبھی ایسا ہوا کہ انسان تھکا ہوا تھا، بیمار تھا، مسافر تھا، کوئی وجہ تھی، مجبوری، عذر شرعی، تو کبھی کبھی اس طرح اگر ہو جائے کہ سو گیا یا پھر بھول گیا، تو جب اٹھتا ہے، جب جیسے ہی یاد آتا ہے، فوراً جو ہے اس نماز کو پڑھ لے، اس کی قضا مکمل کر لے، لیکن توبہ بھی کرے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس کو عادت بنانا یہ گناہ کبیرہ ہے، تو موصوف اس کے لیے یا تو پھر جو ہے اپنی ڈیوٹی کے اوقات جو ہے وہ تبدیل کر لے، اس طرح ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر جو ہے موصوف کو، اور سب موصوف جو کہتے ہیں کہ ڈیوٹی کے اوقات جو ہوتے ہیں، تو پھر موصوف یعنی صبح 3 سے 7، دوپہر کو 3 تک کچھ بتا رہے تھے، تو جی دوپہر 3 بجے سے لے کر رات کے صبح 3 بجے ڈیوٹی ہوتی، 2 سے 3 بجے تک صبح ان کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے۔ جی صاحب بھائی، تو اب اس اعتبار سے جو ہے موصوف کے سامنے اگر موصوف فجر کے بعد بھی سو جائیں صاحب بھائی، اب فجر کی نماز جو ہے
چونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 3:15 بجے اذان ہوتی ہے اور جب ونٹر آتا ہے تو پھر تقریباً 5 بجے بھی اذان ہوتی ہے. تو موصوف اگر ہم ونٹر کا بھی حساب لگا لیں جو سردی کا موسم ہوتا ہے تو تقریباً جو ہے 5:30 پونے 6 بجے تک فجر کی نماز سے موصوف جو فارغ ہو جاتے ہیں. تو 6 بجے اگر سو جائیں گے موصوف صاحب بھائی تو تقریباً جو ہے 6 سے لے کر جو ان کو آپ دیکھیں کہ ظہر کی نماز تک اچھی خاصی نیند ماشاءاللہ پوری ہو جاتی ہے. تو 5 گھنٹوں کی نیند ان کو کم از کم مل جاتی ہے, 5.5 گھنٹے. تو اتنی نیند میرے خیال سے کافی ہو جائے گی. اس کے بعد پھر ظہر کے بعد آپ کھانا کھا رہے کچھ دیر اور پھر سو کے اٹھے 1-2 گھنٹے 3 بجے ڈیوٹی پہ چلے جائیں. تو اس طرح جو ہے آپ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے. پہلے اللہ کی مدد مانگے, اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور راستے آسان کرے کہ نمازوں کو وقت مقررہ پر آپ ادا کر سکے. اس کے بعد اسباب کو اپنائیں تاکہ نمازیں وقت مقررہ پر ادا ہو سکیں. ورنہ اس طرح کریں گے تو گویا کہ آپ جان بوجھ کے کام کر رہے ہیں تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہو سکتا. اب تک جو کچھ ہوا اس پہ توبہ استغفار کریں, آئندہ احتیاط کر کے صحیح طریقے سے نمازوں کی پابندی کرے تاکہ نماز سے قبول ہو اور پھر اس کا صحیح اجر حاصل ہو انشاءاللہ. اسے بھائی اور اب تو ویسے بھی رمضان آنے والا ہے, آپ کو آنے کے بعد سحری بھی کھانا ہوگی, اس کے بعد سحری کھاتے کھاتے فجر کی نماز ہو ہی جائے گی, اس لیے آپ اس وقت سونے کی کوشش نہ کیجیے گا. جی صاحب بھائی. اور وکیل صاحب کا دوسرا سوال کہ اگر زیادہ پیسے ہوں تو قیمتی چیز خریدنا جائز ہے یا نہیں؟ جی صاحب بھائی, اس کے بارے میں قرآن مجید جو کہتا ہے کہ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, کہ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قوام ہوتا ہے, درمیانی راستہ ہوتا ہے, یعنی اسراف بھی نہیں کرتے, کنجوسی بھی نہیں کرتے. اور اسی طرح پیارے نبی یہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت سے نوازتا ہے تو اس بندے کے اوپر اس نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے کہ اس نعمت کی علامت اس بندے کے اوپر ظاہر ہو رہی ہے کہ نہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ آپ قیمتی چیزیں لے سکتے ہیں لیکن وہ چیزیں آپ کے لیے فضول نہ ہو, بیکار نہ ہو, اور جو اہم جو ضروریات ہیں تو ان ضروریات کو جو ہے نقصان پہنچانے والی چیزیں نہ ہو اور آپ کے دل میں غرور کا سبب, دوسروں کے لیے تحقیر کا سبب نہ بنے. تو اس طرح آپ کوئی چیز لیتے ہیں پھر بعد میں ہو سکتا ہے کہ اس پر آپ کو خوشی ہو یا پھر اس سے تجارت کرے, اس طرح استفادہ کرنا چاہتے ہو یا پھر مال بنانا چاہتے ہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اسراف سے بھی بچے, بخیلی سے بچے, دونوں کا درمیانی راستہ اگر کوئی بندہ اپناتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ لازماً آپ لیں. اللہ نے پیسوں سے نوازا ہے, آپ پیسہ بچا کے رکھتے ہیں تاکہ یہ پیسہ جو ہے آپ کے والدین, بیوی, بچے اور ان کا فیوچر, اس کے لیے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ زیادہ بہتر ہے. اور جو دوسری جو قیمتی خوبصورت چیزیں آپ ان کو لے کر خوشی منانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الضحیٰ میں بتایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ اللہ کی جو نعمت تم کو ملی جو ہے اس کو ظاہر کرو. تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, اعتدال یہ اہم چیز ہے. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیراً. یاسر طارق صاحب کا خواب کا مسئلہ تھا, انہوں نے خواب دیکھا اور پوری خواب کی تفصیل آپ نے سماعت فرمائی, اس پر کچھ رہنمائی فرمائیے گا. وہ کچھ پریشان بتا رہے تھے. جی صاحب بھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا یہ بے شک جو ہے بہت بڑی خوشی اور بشارت کی بات ہے, لیکن یہاں پر جو ہے 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جھوٹا خواب نہ بتائے کیونکہ گناہ کبیرہ ہے. یعنی کسی نے نبی کریم کو نہیں دیکھا مگر کہتا ہے کہ میں نے دیکھ لیا, یہ ہو گئی ایک بات. دوسری بات یہ ہے اگر کسی نے نبی کریم کو دیکھا تو سمجھ لو کہ سچ مچ نبی کریم کو ہی دیکھا, یعنی اس سے مطلب کہ خواب میں جو آئے تھے وہ نبی کریم ہی ہیں. یعنی شیطان جو ہے نبی کریم کی شکل میں نہیں آتا. جیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی کے خواب میں جو ہے اس کے رشتہ داروں کی شکل میں, دوست کی شکل میں آ جائے, نعوذ باللہ, لیکن نبی کریم کی شکل اپنا کر وہ کسی کے خواب میں آ نہیں سکتا. تو یہ بات دوسری ہو گئی. تیسری بات اس میں سے بھائی کہ نبی کریم کی طرف سے جو ہے موصوف کے لیے اتنی سی بات ہے کہ بے شک بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ نبی کریم ان سے ملاقات کر رہے ہیں اور گلے مل رہے ہیں, اور موصوف جو ہے نبی کریم کو بوسہ دے رہے ہیں اور کثرت سے درود پڑھ رہے ہیں, موصوف اور موصوف کی وائف اور ان کا بیٹا ماشاءاللہ. تو یہ موصوف کے لیے زیادہ یعنی بشارت کی بات, اس میں تو گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت تو نہیں نظر آتی صاحب میں. تو کثرت سے موصوف نے درود پڑھا اور اس طرح جو ہے نیکیوں پہ قائم رہیں, اور جس حد تک ہو سکے چونکہ یہ خواب موصوف کو نظر آیا ہے, یہ خواب باقی سچا ہونے کے لیے ہم جس حد تک اپنے آپ کو قابل بنا سکتے ہیں تو اتنے قابل اپنے آپ کو بنائیں. تو یہی بات جو ہے میری سمجھ میں آ رہی ہے بھائی. جزاک اللہ خیراً. اور وسیم صاحب کا سوال کہ اسلام 360 وہ دیکھتے ہیں, اس پر اس سے معلومات حاصل کرتے ہیں, اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس ویب سائٹ کی اس کو پروموٹ کرتے ہیں, اور ساتھ ہی کسی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ وہ تفرقہ پھیلاتے ہیں. تو
آپ کی معلومات آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس سے ہم یہی کہیں گے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص جب کوئی بات پیش کرتا ہے قرآن کی اور حدیث کی اور وہ بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم بالکل آسانی سے اس بات کو، یعنی آیت ہے، آیت کا ترجمہ اور حدیث کا ترجمہ آپ کی سمجھ میں دونوں باتیں آتی ہیں، تو بالکل آپ ان کو اپنائیے. لیکن کوئی شخص ایسی بات آپ کے سامنے پیش کرے جو قرآن کے خلاف یا حدیث کے خلاف، اس کو چھوڑ دیجیے. تو سننے میں کیا ہے، آپ بالکل ہر ایک کی بات سنیے، لیکن فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ سے بھی موصوف نے کسی ایک اپلیکیشن کا ذکر کیا ہے جو کوئی پروگرام ہے بتا رہے 360 والا، تو جب موصوف استفادہ کر رہے ہیں تو امید ہے کہ موصوف ماشاءاللہ اس قابل بن چکے ہوں کہ وہ فرق اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ کون سی بات قرآن میں ہے، قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت ہے، اور دوسری طرف کون سی بات قرآن سے ٹکراتی، حدیث سے ٹکراتی ہے. تو اس بات کا جو ہے فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم حق بات کو پہچانیں، اس کو اپنائیں، اور جو حق کے خلاف ہے تو اس کو پہچان کر جو اس بات کو چھوڑ دیں. یوسف بھائی جزاک اللہ خیراً. اور وسیم بھائی آپ اس ویب سائٹ سے استفادہ کرتے رہیے گا، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے گا. جی صاحب بھائی، خلاصہ یہی ہے. اور وضو کے حوالے سے سوال تھا کہ مسجد تھوڑے فاصلے پر ہے، وضو یہاں کرتے ہیں، پاؤں وہاں مسجد کے پاس جا کے دھوتے ہیں اور 5-7 منٹ لگ جاتے ہیں پہنچتے پہنچتے، کیا اس طرح وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ جی صاحب بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضو کے جو اعمال ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور علماء نے قرآن، حدیث اور نبی کریم کے قول و فعل اور صحابہ کرام کے عمل اور اقوال اور ائمہ کرام کے اقوال کو جوڑتے ہوئے بات پیش کی علماء نے کہ وضو کے لیے جو ہے موالات یعنی تسلسل ضروری ہے. جتنے بھی اعمال ہیں ان کو آپ تسلسل کے ساتھ کریں، درمیان میں اتنا زیادہ وقفہ نہ دیں کہ زیادہ وقفہ ہو جائے اور دیکھنے والوں کو یہ اس طرح لگے کہ آپ وضو نہیں کر رہے ہیں بلکہ کوئی اور کام کر رہے ہیں. آپ نے کچھ یعنی ہاتھوں کو دھو لیا، اس کے بعد پھر آپ کسی اور کام کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر آپ سے پیروں کو دھو رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نے یعنی وہ چہرہ وغیرہ دھویا ہو یا نہ ہو پتہ نہیں. تو اس طرح اندازہ ہوتا ہے. آپ خود کہہ رہے کہ شاید 5 یا 10 منٹ کا وقفہ بتا رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ بڑا وقفہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وضو صحیح نہیں ہوگا، دوبارہ کرنا ہوگا. دوبارہ کرنے کا طریقہ اس کو اپنانے کے بجائے جہاں پہ آپ جو ہے وضو واش بیسن میں کرتے ہیں وہیں سے آپ جو ہے ایک باٹل وغیرہ لے لیجئے، اوپر سے پانی بھر لیجئے اور وہیں پہ اپنے پیروں کو آپ دھو لیجئے، اور اگر نہیں تو وہاں پہ آپ پانی بھر لیجئے جہاں پہ آپ پیر دھوتے ہیں، یعنی واش بیسن میں جو ہے یا تو آپ اسی سے پانی کے یعنی بھر کے اسی کے نیچے کھڑے ہو کر آپ وضو مکمل کر کے پیر دھو لیجئے، اور اگر نہیں تو آپ پانی بھر کے مکمل وضو جہاں پہ پیر دھوتے ہیں شروع سے آخر تک وضو وہاں پہ کیجئے تاکہ تسلسل برقرار رہے، وضو صحیح ہو، اور انشاءاللہ اس وضو کے بعد جو بھی نماز ہو وہ بھی نماز انشاءاللہ صحیح اور قابل قبول ہو. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیراً. اور سامعین آخر میں یہ عرض کریں گے کہ فلسطین میں مسلمانوں کا خون مسلسل بہایا جا رہا ہے، ہر روز مسلمان بھائی قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور اس ہفتے کے دوران تو لاہور کی سڑکوں پر بھی خون بہا دیا گیا. کس جرم میں؟ اللہ کا جواب دینا ہوگا. شہداء کے لیے دعائے مغفرت اور ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے نجات عطا فرمائے. اگلی ملاقات انشاءاللہ آئندہ جمعے کے روز ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.